ایران کے میزائل حملے کے جواب میں پاکستان کا بھرپور رد عمل۔ ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مؤثر حملہ، ڈرون، راکٹس اور اسٹینڈ آف اسلحے کا استعمال۔ کارروائی بہت احتیاط سے کی گئی تاکہ بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہو۔ آپریشن کا کوڈ نیم مرگ بر سرمچار تھا۔ حملے میں BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جنہیں بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ دہشت گردوں میں دوستانہ عرف چیئرمین، بجر عرف سوگت، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی شامل۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ عوام کی حمایت سے تمام دشمنوں کو شکست دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا۔ میں نہیں جانتا کہ ایسے اقدامات حالات کو کسی جانب لے کر جائیں گے۔ حالات کی کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی صحافیوں سے گفتگو۔ امریکہ نہیں چاہتا پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھے۔ دونوں ممالک میں جھڑپوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جنوبی اور وسطی ایشیا میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کی بریفنگ۔ پاک ایران تنازع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اظہار تشویش۔ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ کشیدگی نہ بڑھے۔ سلامتی کے تمام خدشات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ چین کی ایران اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، باہمی تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے سے روکیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ روس کا بھی پاک ایران سرحدی علاقوں میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور ایران کو کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کو آگے بڑھانا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ۔ یورپی یونین کا بھی پاکستان اور ایران میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ دونوں ممالک کے ایک دوسرے کی سرزمین پر حملے افسوسناک ہیں۔ ایسی کارروائیاں پاکستان اور ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف تصور ہوں گی۔ ترجمان یورپی یونین۔ پاک ایران کشیدگی کے باعث پاکستان ایئر لائنز کو ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت۔ پاکستانی پروازوں کو ایران کی بجائے مسقط، عمان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ فیصلے کے بعد یورپ اور سینٹرل ایشیا سے آنے والی پروازیں مسقط کے فضائی روٹ سے بحیرہ عرب کے راستے پاکستان میں داخل ہو سکیں گی۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد میں تیزی۔ وفاقی حکومت نے سپلیمنٹری گرانٹس پر پابندی عائد کر دی۔ نگراں حکومت سپلیمنٹری گرانٹس جاری نہیں کرے گی۔ سپلیمنٹری گرانٹس دینے کا اختیار نئی منتخب حکومت کو ہوگا۔ نگراں حکومت نے تمام وزارتوں اور محکموں کو اپنے مقررہ بجٹ تک محدود رہنے کی ہدایت کر دی۔ نگراں حکومت تمام محکمہ اور وزارتوں کو طے شدہ بجٹ سے زیادہ رقم نہیں دے گی۔ ایسے کبھی کوئی شیر ملا ہے جو خود شکار نہیں کرتا، وہ گھر میں چھپا رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ چاہے آپ میرا مخالف کا بندوبست کریں، آپ میرا مخالف کو جیل میں ڈالیں، آپ میرا مخالف کا نشان چھین لیں، میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ جب اپوزیشن کا بندوبست کیا جاتا ہے تو پھر یہ شہر باہر نکل جاتا ہے۔ شیر دوسروں کو کہتا ہے کہ میرے مخالف کا بندوبست کریں، اس کو جیل میں ڈالیں اور انتخابی نشان چھینیں، پھر میں باہر نکلوں گا۔ آج پہلی بار نظر آیا، کل شیر کا مقابلہ کرنے پنجاب جاؤں گا۔ مجھے 4 بار نہیں صرف 1 بار موقع دیں، عوام کی تقدیر بدل دوں گا۔ میں نے کہا تھا بانی PTI کو اقتدار سے نکال کر دکھاؤں گا، نکال کر دکھایا۔ جب کراچی اور حیدرآباد کا میئر بنا رہا تھا تو مخالفین کہتے تھے یہ بچہ میئر کیسے بنائے گا، میں نے میئر بنا کر دکھائے، اب جعلی وزیر اعظم بھی بنا کر دکھاؤں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دادو میں خطاب۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں یکبستہ ہواؤں کا راج۔ بلوچستان، شمالی علاقوں اور گلگت بلتستان میں کڑاکے کی سردی، پارہ نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے۔ سور میں پارہ -16، سکردو میں -12 اور گلگت میں -8 تک گر گیا۔ لاہور میں بھی موسم سرد، کم سے کم درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر قائد میں بھی سرد ہوائیں، موسم ٹھنڈا ٹھار۔